قائد، غدار، دہشت گرد، ذہنی مریض، یا آپ اس شخص کو کسی بھی نام سے جانتے ہو، اس شخص پر قتل و غارت، شہر میں فسادات، بتہ خوری اور دیگر دوسرے جرائم کو انجام دینے کا الزام ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے 22 اگست 2016 کو وطن عزیز کے خلاف نفرت انگیز الفاظات کا استعمال کیا اور سیدھا سیدھا پاکستان سے غداری کا اعلان کر دیا۔ بانی ایم کیو ایم، وہی ایم کیو ایم جو آج 2 گروہوں میں تقسیم ہے۔ کسی وقت میں ملک کی تیسری بڑی سیاسی جماعت بن کر ابھرنے والی ایم کیو ایم آج صرف کراچی اور حیدرآباد کے کچھ علاقوں تک ہی محدود ہو کر رہ گئی۔ لیکن آخر کون تھا الطاف حسین؟ کیا تھا اس کا اثر و رسوخ اور کیسے بنا وہ کراچی کے لوگوں کے لیے قائد سے غدار؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سنائیں گے کہانی الطاف حسین کے عروج سے زوال تک۔ نا میرے بھائیوں کیسا پلٹ دیا ہے، بتاؤ الطاف حسین کی کون سی بات غلط ہے؟ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش یو پی کے شہر آگرہ میں رہنے والے ناظر حسین، جو کہ انڈین ریلوے میں اسٹیشن ماسٹر تھے، ہندوستان اور پاکستان کے بٹوارے کے بعد اپنے خاندان کے ہمراہ پاکستان میں کراچی کے علاقے عزیز آباد میں ہجرت کر کے آئے۔ 17 ستمبر 1953 کو ان کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس بچے کے دادا اور ناظر حسین کے والد مولوی محمد رمضان نے اس بچے کا نام الطاف رکھا، یہ سوچ کر کہ یہ بچہ اپنی عمر کو پہنچ کر پاکستان اور اسلام کی خدمت کرے گا۔ اور یہاں سے شروع ہوتی ہے مہاجروں اور ایم کیو ایم کے بننے اور ٹوٹنے کی داستان۔ سال تھا 1969 جب الطاف حسین نے اپنی میٹرک کی تعلیم گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول سے مکمل کی اور صرف چند سال کے عرصے کے بعد 1974 میں اسلامیہ سائنس کالج میں آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے نام سے اپنی تنظیم بنائی۔ اس وقت الطاف حسین کی عمر صرف 22 سال تھی۔ دور حکومت تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، جب پہلی بار الطاف حسین نے مہاجروں کو ان کے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے اکٹھا کیا، اس خوف کے ساتھ کہ ان کو کمزور اور کمتر سمجھا جا رہا ہے۔ جب الطاف حسین کو کراچی میں مہاجروں کی طرف سے بھرپور پذیرائی ملنا شروع ہوئی تو الطاف حسین نے 1984 میں اپنی سیاسی جماعت ایم کیو ایم یعنی مہاجر قومی موومنٹ کے نام سے بنائی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ الطاف حسین اور ایم کیو ایم اتنے مضبوط ہو چکے تھے کہ 1988 کے انتخابات میں ایم کیو ایم نے کراچی کی تمام سیٹوں پر فتح حاصل کی اور ملک کی تیسری بڑی سیاسی جماعت بن کر سامنے آئی۔ ایک کالج سے شروع ہوئی جماعت اس وقت پاکستان کی اتنی طاقتور جماعت بن چکی تھی کہ اس کا خوف مخالف سیاسی جماعتوں میں نظر آتا تھا۔ ایم کیو ایم پر بتہ خوری، منی لانڈرنگ اور یہاں تک کہ غیر ملکی فنڈنگ لینے کے الزام تھے۔ سال تھا 1992 کا جب پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے فوج کے ساتھ مل کر آپریشن کلیل کا آغاز کیا۔ اس آپریشن کا مقصد کراچی کی گلیوں سے مجرموں اور جرم کا خاتمہ کرنا تھا۔ اسی آپریشن کے چلتے ایک قتل کے مقدمے میں الطاف حسین کے نام کا اریسٹ وارنٹ جاری ہوا، لیکن جیسے الطاف حسین کو پہلے سے ہی اس سب کی خبر تھی، یہی وجہ تھی کہ الطاف حسین پہلے ہی لندن فرار ہو چکا تھا، یہ اطلاع پھیلا کر کہ وہ کڈنی کے علاج کے لیے ہسپتال جا رہا ہے۔ اس کے بعد سے الطاف حسین کبھی پاکستان نہیں آیا اور اس نے لندن ہی سے ایم کیو ایم کی کمان سنبھالی۔ مائک کے آگے فون ہوتا تھا اور فون سے آواز آتی تھی الطاف حسین کی۔ اسی طرح سے وہ مہاجروں اور ایم کیو ایم کے ورکر سے خطاب کرتا تھا۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ اب الطاف حسین اور ایم کیو ایم کا اثر و رسوخ کراچی میں کم ہو رہا ہے، لیکن پھر ایک قتل ہوا جس نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ سال تھا 1998 کا، کیلنڈر پر تاریخ 17 اکتوبر، جب پاکستان کے ممتاز طبی محقق، اسکالر اور گورنر سندھ رہ چکے حکیم محمد سعید بانی ہمدرد یونیورسٹی کا قتل کر دیا گیا۔ اس قتل کا الزام بھی ایم کیو ایم اور الطاف حسین پر لگا، وجہ بتہ نہ ادا کرنا۔ ایم کیو ایم کی کراچی میں طاقت کا اندازہ 2015 میں ہوئے کراچی لوکل گورنمنٹ الیکشن سے بھی ہوا، جب ایم کیو ایم نے کراچی میں بڑی اکثریت کے ساتھ فتح حاصل کی۔ لیکن پھر اگلے ہی سال 2016 میں فون کے ذریعے سے ہی لندن سے خطاب کرتے ہوئے الطاف حسین نے وطن عزیز کے خلاف نفرت انگیز خطاب کیا، جس نے نہ صرف مہاجروں، کراچی کے لوگ، یہاں تک کہ پورے پاکستان میں موجود محب وطن پاکستانیوں کے دلوں کو تکلیف پہنچائی۔ اس خطاب نے نہ صرف الطاف حسین
اور اس کی سیاسی زندگی کو تباہ کر دیا تھا، بلکہ MQM کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا اور خود ایک غدار وطن ہونے کا ثبوت دیا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ الطاف حسین نے پاکستان کی صابیت پر وار کیا تھا، بلکہ وہ کافی دفعہ یہی عمل کر چکا تھا، جیسا کہ 16 سال پہلے 17 ستمبر 2000 کو الطاف حسین نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی 2 نیشن تھیوری کو بھی غلط قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان کا بٹوارا انسانی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ قائد اعظم متحدہ ہندوستان کو قبول کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن جواہر لال نہرو اور ابو الکلام آزاد نے قائد اعظم کو علیحدہ پاکستان کا مطالبہ کرنے کو مجبور کیا۔